نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ایک مقررہ دن کا نام ہے، اور اس مقررہ دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت برحق ہے۔ جس ذات نے اپنی قدرت سے اس عالم کو، اس جہاں کو، اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اور ختم کر کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور دوبارہ انسانوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قائم ہوگی۔ سور کی آواز سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا صحیح وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو نہیں بتایا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اور سورہ لقمان کی آخری آیت اس میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت برپا ہونے کے 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ 40 سال پہلے سور کے ساتھ سب مر گئے، 40 سال کے بعد اب جب سور میں پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، قبروں میں پڑے ہوئے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے سور پھونکنے کا نام نفخہ اولا یا اسے نفخہ اماتت بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ یا نفخہ احیاء ہے۔ اس سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے ہوں گے اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا ہوگا، ان کو انعام سے نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے انحراف اور روگردانی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ظالم سے انتقام لیا جائے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوا اور انہیں انصاف نہیں مل سکا، انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا اور ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ نفخہ اولا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے زمانے کو قیامت کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے لے کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک یہ جو زمانہ ہے یہ قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت کی علامات ظاہر ہوں گی جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اب جو قیامت کی علامات ہیں وہ 2 طرح سے ہیں۔ ایک کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے علامات کبریٰ یعنی بڑی بڑی علامتیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تک وقوع پذیر ہوں گی، اور علامات کبریٰ وہ ہیں کہ قیامت کی وہ
علامتیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لے کر نفخہ اولا تک ظاہر ہوں گی۔ اور بعض حضرات علماء کرام نے پورے ذخیرہ احادیث کو اس کے اندر غور و فکر کر کے انہوں نے لکھا کہ قیامت کی 3 طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک بعید کی علامتیں، دور کی علامتیں، جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن نے کہا قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، لوگوں کی حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور قیامت ہمیں سے ملے ہوئے ہیں، قریب ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی بعثت، دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ دور کی نشانی۔ کچھ درمیانی نشانیاں ہیں، متوسط نشانیاں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد نافرمان ہوگی، والدین کے باغی ہوں گے، پچھلے لوگ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پہ لعنت فرمائیں گے، اور غریب لوگ وہ مالدار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں، محل بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، جیسے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا مذاکرہ کر رہے تھے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کننا نتذاکر عن الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان 10 چیزوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر کیا، دجال کا بھی ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا، ایک دھوئیں کا بھی ذکر کیا، اور پوری دنیا میں 3 جگہوں کا زمین کے اندر دھنس جانے کا، پورے کے پورے علاقے کے دھنس جانے کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ 3 طرح کی پھر علامات بن جاتی ہیں، اور یا جیسے بعض حضرات نے ان کو علامات صغرا چھوٹی علامتیں اور علامات کبریٰ بڑی علامتیں، ان 2 علامات کے اندر تقسیم کیا ہے۔